بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم روزے کے حوالے سے مختصر گفتگو کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آدمی کا ہر عمل اسی کا ہے سوائے روزے کے، وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے ڈھال ہیں، اس لیے جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ بیہودہ باتیں نہ کرے اور شور و شغب نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا بھی اس کے ساتھ لڑائی کرے یا اس کو گالی دے تو اس کو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اس پاک ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ روزہ دار کے لیے دو خوشی کے موقع ہیں جہاں وہ خوش ہوگا، ایک افطار کے وقت جب کہ وہ کھانا پینے سے خوش ہوتا ہے، اور دوسری خوشی اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا، اس وقت وہ اپنے روزے سے خوش ہوگا۔ اس حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خود اتنا دوں گا کہ مخلوق کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہو سکے گا، اتنا زیادہ اس کا بدلہ اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ ساری عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہوتی ہیں، لیکن روزے کو خاص طور پر کیوں کہا کہ یہ میرے لیے ہے؟ یعنی نماز بھی اللہ کے لیے ہے، قرآن پڑھنا بھی اللہ کے لیے ہے، تو روزے کو کیوں کہا کہ یہ میرے لیے ہے؟ تو پھر اس پر بعض علماء کرام جواب دیتے ہیں کہ آج تک کسی بھی قوم نے اپنے اپنے زمانے میں روزے کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت نہیں کی۔ یعنی جس طرح بتوں کے سامنے سجدہ کیا جاتا تھا، ان کے سامنے جھکا جاتا تھا، ان کے اوپر مال خرچ کیا جاتا تھا، تو یہ ساری چیزیں عبادات میں سے ہیں، اور لیکن ان کے ساتھ انہوں نے بتوں کی بھی عبادت کی۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ کسی بھی قوم نے روزہ رکھ کر کے کسی بت کی عبادت نہیں کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ روزہ چھپی ہوئی چیز ہے، اس روزہ میں ریاکاری کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ جس طرح بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز دوسروں کو نظر آ رہی ہوتی ہے، تو ریاکاری کا امکان اس میں پیدا ہو جاتا ہے۔ صدقہ بندہ دیتا ہے، لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے، ریاکاری کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ بندہ حج کے لیے جاتا ہے، دوسروں کو نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اس میں بھی ریاکاری کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ دوسرا بندہ جج نہیں کر سکتا، دیکھ نہیں سکتا، محسوس نہیں کر سکتا کہ یہ بندہ روزے کی حالت میں ہے اور یہ عبادت کی حالت میں ہے، تو اس میں ریاکاری کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور انا اجزی بھی، میں اس کی جزا دوں گا۔ بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو فرمایا ہے اجزی بھی، یہ اجزی نہیں ہے، یہ اجزا بھی ہے۔ اگر لفظ اجزا ہو تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس کی جزا میں خود اللہ ہوں۔ یعنی اللہ رب العالمین محبوب ہے تمام انسانوں کا، تو محبوب جزا کے طور پر کسی کو مل جائے تو اس سے بڑی جزا اور کیا ہو سکتی ہے۔ بعض علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کھانے پینے سے پاک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کھاتا بھی نہیں ہے، پیتا بھی نہیں ہے۔ تو جب بندہ بھی اس صفت سے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا، یا میں خود اس کی جزا بن کر کے انسان کو اپنا نور، اپنا کرم، اپنی رحمت، اپنی معرفت اور اپنا عرفان عطا فرما دوں گا۔ دوسری بات، اس حدیث کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ روزہ ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے، یعنی جس طرح انسان ایک ڈھال کے ساتھ اپنی حفاظت کرتا ہے، دشمن سے حفاظت کرتا ہے، تو روزہ ڈھال ہے، یعنی شیطان کے وسوسوں سے روزے کے ذریعے انسان اپنی حفاظت کر سکتا ہے۔ شیطان جو چالیں چلتا ہے، جو انسان کو گناہوں کی طرف بلاتا ہے، تو روزے کے ذریعے انسان اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے۔
ایک روایت میں ہے کہ روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے، یعنی یہ ڈھال ہے تو کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت سے، یعنی جھوٹ بولا جائے تو انسان اس روزے کی جو فضیلت ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے، روزے کا جو فائدہ ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ انسان غیبت کرے تو انسان روزے کے فائدے سے محروم ہو جاتا ہے۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ روزے کی حالت میں اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنے کان کی حفاظت کرے، اور اسی طرح جسم کے تمام اعضاء کی حفاظت کرے تاکہ روزے کا بھرپور فائدہ اس کو حاصل ہو اور روزے کی بھرپور فضیلت اس انسان کو حاصل ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزے کی فضیلت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔